سرکار کے ایک صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے حضور کو کیسے پایا؟ کہ بہت دور دور سفر کر کے پایا۔ ان سے کہا گیا کہ آپ اپنا واقعہ تو ذکر کریں، تو مسلم امام احمد کی صحیح حدیث ہے، امام احمد نے پورا باب باندھا ہے حضرت سلمان فارسی کا حدیث کا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں ایران کے علاقے اصفہان کا رہنے والا تھا۔ سنیے ذرا توجہ سے، ایران کے علاقے اصفہان کا رہنے والا تھا۔ میرے باپ کا مذہب جو تھا مجوسی، یعنی آگ کی پوجا کرنا۔ کہتے ہیں میں اپنے باپ کا ایک ہی لاڈلا بیٹا تھا، اور میرے باپ نے مجھے ایسے پالا جیسے لوگ اپنی بیٹیوں کو پالتے ہیں۔ یعنی میں گھر کی دہلیز سے باہر نہ نکلا کبھی، یعنی مجھے اتنی محبت کے ساتھ، اتنے عقیدت کے ساتھ، اور کہیں میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس جذبے کے ساتھ میرے باپ نے مجھے پالا۔ کہتے میں جوان ہو گیا اپنے گھر میں، لیکن باہر کبھی نہ نکلا۔ میرا کام صرف یہ تھا کہ گھر میں جو آگ چراغ میں لگی ہوئی تھی، کیونکہ مجوسی جو ہے وہ آگ کو بجھنے نہیں دیتا۔ ہندو کو بھی آپ نے کبھی کبھار تصویروں میں دیکھا ہوگا کہ وہ آگ کے اوپر ہاتھ مارتا ہے، تو ان کے نزدیک آگ کا قدیم ہونا العیاذ باللہ یہ شرک فی الذات ہے۔ جس طرح مسلمان کہتا ہے کہ ہمیشہ سے اللہ اور ہمیشہ رہے گا، اس طرح مجوسی یہ کہتا ہے کہ آگ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی۔ تو میں نے کہا تیل ایک دن نہیں ڈالے گا تو آگ خود بجھ جائے گی۔ یہ ہوا کہ میرے والد صاحب بہت مصروف تھے، اور وہ جو کام کرتے تھے نا، تو ایک دن مجھے کہا کہ بیٹا جاؤ، میرے بندے وہاں انتظار کر رہے ہیں، یہ میرا پیغام میرے نوکروں تک پہنچا کر آؤ۔ سلمان فارسی کہتے ہیں جب میں باہر نکلا پہلی دفعہ، تو میرے گھر کے قریب عیسائیوں کا چرچ تھا، کلیسا تھا۔ تو کہتے جب میں نے اس کی عمارت کو دیکھا تو بڑا حیران ہوا، اور میں آگے چل کر گیا، توجہ کرنا، آگے چل کر گیا، اور جا کر میں ان کے کلیسا میں داخل ہو گیا۔ جب کلیسا میں داخل ہوا تو ان کی عبادت کا طریقہ مجھے بڑا اچھا لگا، سلمان فارسی کہتے ہیں، اور مجھے اپنا جو طریقہ تھا بڑا بیکار لگا۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کون سا دین ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ فلاں دین ہے۔ تو کہا اس دین کے کوئی ماہر بہت بڑے عالم ہیں؟ کہنے لگے ہاں ہیں، لیکن وہ ملک شام میں ہے۔ تو کہا وہاں تک پہنچوں گا میں کیسے؟ تو کہنے لگے جی فلاں تاریخ کو ہمارا قافلہ آ رہا ہے، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو کرایہ لے آئیے گا، ہم کرایہ لے لیں گے، آپ کو ملک شام پہنچا دیں گے۔ ہمارے مذہب کے جو سب سے بڑے عالم اور بزرگ اور شیخ ہیں وہ وہاں رہتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی شام وہاں پر ہو گئی، اپنے گھر کا ایڈریس ان کو دیا، گھر پہنچے۔ جب گھر پہنچے تو باپ نے پوچھا کہ بیٹا تو گیا کہاں تھا؟ تو سب صاف صاف بتا دیا کہ میں وہاں تو نہیں گیا جہاں آپ نے مجھے بھیجا تھا، یہ جو قریب میں کلیسا تھا میں اس میں چلا گیا، ان کے عبادت کے طریقے کو میں نے دیکھا، ابا جان مجھے بڑے پسند آیا۔ باپ ڈر گیا، باپ نے کہا بیٹا وہ دین صحیح نہیں، ہمارا دین جو ہے وہ سب سے صحیح ہے، اس کے علاوہ کوئی دین۔ اب باپ ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلمان فارسی اس دین کو اختیار کریں۔ اس باپ نے ان کے پاؤں پر بیڑی باندھی اور گھر میں قید کر دیا۔ جس دن ان کو جانا تھا وہ آدمی دروازے پر پہنچا، آپ نے آواز سن لی، اپنے کسی نوکر کو پیسے دے کر اپنی بیڑی کٹوائی، اور وہاں سے دوڑ کر اس قافلے میں ملے، اور اس قافلے سے اصفہان ایران سے ملک شام پہنچ گئے، دین کی محبت میں تلاش میں۔ جب ملک شام پہنچے تو ایک عرصہ انہوں نے اس پادری کی اور اس معبد کے اندر اس شخص کی انہوں نے بڑی خدمت کی، لیکن جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو حضرت سلمان فارسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ میں تو اتنے دور سے تلاش کرتے ہوئے تیرے پاس آیا تھا، اور تو بڑا 2 نمبر تھا، تو لوگوں کی زکوٰۃ خود کھا لیتا تھا، لوگوں کا فطرہ خود کھا لیتا تھا، لوگوں کے پیسے خود کھا لیتا تھا، اب تو مرنے کے قریب ہے، اب تو مر رہا ہے، تو کم سے کم مجھے صحیح بندے کا پتہ تو بتا، جب تو مر جائے گا تو میں دین کے لیے جاؤں کس کے پاس؟ تو اس نے کہا کہ دیکھ تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، میں تجھے بتاتا ہوں، عراق کے علاقے موصل کے اندر ہمارے دین اور مذہب کا سب سے بڑا پیشوا ہے، میرے مرنے کے بعد اس کے پاس پہنچ جانا، میرا یہ نک نیم خاص نام نہیں لینا بلکہ خاص نام ہے وہ لے لینا میرا، تو وہ تجھے اپنی خدمت میں لے لے گا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں وہاں سے روانہ ہوا، موصل جب میں پہنچ گیا تو اس بندے کو جب میں نے نام بتایا کہ میں فلاں کی طرف سے آیا ہوں، تو کہا وہ تو بڑا تیز ہے، اس نے تجھے میرے پاس کیوں بھیج دیا؟ کہا وہ تو مر گیا اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ کہا میرے پاس آنے کی کیا مقصد؟ کہا میں دین کی تلاش میں، مجھے کوئی دین مل جائے، میرے اندر اللہ کی محبت مجھے تڑپا رہی ہے، اور کوئی ہے جس کو میں ڈھونڈ رہا ہوں مجھے مل نہیں رہا۔ میں اپنے باپ کو میں نے چھوڑا، میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، میں نے اپنی جائیدادیں چھوڑ دی ہیں، اور میں آیا ملک شام، اب تیرے پاس آیا ہوں۔ وہ بندہ بڑا شریف تھا، اس نے اپنے پاس سلمان فارسی کو رکھ لیا۔ سنیے میرے دوستو، حضرت سلمان کہتے ہیں میں نے چند سال اس کے پاس رہا، اب اس کے مرنے کا وقت جب آیا، سلمان فارسی کی عمر 120 سال سے زیادہ تھی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے اس کی کئی سال خدمت کی، جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو میں نے اس کو کہا کہ تو نیک بڑا آدمی ہے، اب تو مر رہا ہے، مجھے کس کے حوالے کرے گا؟ اس نے کہا بیٹا روئے زمین پر مجھے کوئی نیک آدمی نظر نہیں آتا، میں تجھے کس کے حوالے کروں؟
سلمان فارسی کہتے ہیں جب تک میں اس کے پاس موصل میں رہا تو میں نے اپنا کاروبار بھی شروع کر لیا تھا گائیں بکری کا کہ ٹائم پاس بھی ہوگا. تو کہتے ہیں میرے پاس کئی گائیں کئی بکریاں تیار ہو گئی. اب جب اس بندے کے انتقال کا وقت آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار مجھے کسی کا پتہ بتا دے. اس نے کہا بیٹا تو بڑا شریف بچہ ہے اور تو واقعی میں حقیقی طور پر دین سے محبت کرنے والا ہے, لیکن روئے زمین پر مجھے کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آتا کہ جسے تجھ کے پاس بھیجوں, لیکن ہاں مکہ میں نبی آنے والے ہیں. یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور وہ وقت ستاروں کی گردشیں بتا رہی ہے, نجومی تھا, ستاروں کی گردشیں بتا رہی ہے کہ وہ آنے والے جن کے بارے میں عیسیٰ نے کہا تھا. اب حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں وہ مجھے ملیں گے کہاں پر؟ کہا وہ آئیں گے نخلستان مکہ کے اندر. تو کہا میں ان کو پہچانوں گا کیسے؟ مکہ میں تو 1000 لوگ رہتے ہیں, میں ان کو کیسے پہچانوں گا؟ کہا تو اس کو دیکھے گا تو خود ہی پہچان لے گا. بولے سبحان اللہ. ان کا چہرہ دیکھے گا تو خود ہی پہچان لے گا. وہ کہنے لگے سلمان فارسی پھر بھی تو کوئی چیز بتائیے. تو کہا 3 علامت یاد رکھنا, 3 باتیں. ایک یہ کہ وہ صدقہ کبھی نہیں کھائیں گے, دوسرا یہ کہ تو ہدیہ دے گا تو قبول کر لیں گے, صدقہ نہیں کھائیں گے. تیسرا یہ کہ ان کے دونوں شولڈرز کے درمیان, ان کے کاندھوں کے درمیان ایک انڈا نما گوشت ابھرا ہوا ہوگا اور وہ ختم نبوت کی مہر ہوگی. بولو سبحان اللہ. سلمان فارسی کہتے ہیں اب میں بازاروں میں پھرتا تھا, جیسا بس اسٹاپ نہیں ہوتے کہ بسیں جا رہی ہوتی, تو میں لوگوں سے پوچھتا کہ بھائی مکہ والا کوئی ہے مکہ والا؟ تو ایک بندہ مل گیا مکے کا, کہا ہم ہیں, ہم ذرا تجارت کے لیے آئے ہوئے. اس نے کہا یار مجھے مکہ جانا ہے. تو کہا ہاں لے جائیں گے. جب اس نے کہا نا لے جائیں گے تو آپ اتنے خوش ہوئے, آپ اس کو لے آئے اور ساری گائیں بکریاں اس کو دے دی. یعنی یوں سمجھیے آپ کہ مکہ کا کرایہ 1 روپے تھا اور اس کو دیا 1 لاکھ روپیہ صرف حضور کے شوق میں کہ مجھے لے جاؤ. اب وہ مکہ لے کر آئے, کیونکہ فارسی لوگ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. آپ کا قد بڑا دراز تھا, چوڑا سینہ تھا, بڑا خوبصورت نورانی چہرہ تھا. تو اب اس زمانے میں بندے بکتے تھے اور غلام ہوتے تھے. تو ان لوگوں نے ظلم یہ کیا کہ گائے بکری بھی ان سے لے لی اور مکہ لا کر مکہ کے بازار میں آپ کو بیچ دیا. تو مدینہ منورہ کے ایک یہودن نے اور ایک یہودی نے آپ کو خریدا اور غلام بنا کر لے گئے. آپ رونے لگے کہ جناب میں نے تجھے مال بھی دیا, سب کچھ دیا, میں کہاں کہاں سے گھومتا ہوا آیا, اب تو نے مجھے فروخت کر دیا ہے. خیر وہ ان کو لے کر مدینہ منورہ چلے گئے. مدینہ منورہ میں آپ اپنے اس یہودی آقا کے پاس کھجور کا کام کرتے تھے. کہتے کئی سال گزر گئے. ایک دفعہ دوپہر کا وقت تھا کہ میں کھجور کے درخت کے اوپر کھجور توڑ رہا تھا کہ میرے مالک کے چچا کا بیٹا بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا سنتے ہو. تو میرے مالک نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے جب اس نے زور سے اس نے بولا تو میں اوپر درخت سے سننے لگا کیا بات ہو رہی ہے. اس نے کہا قبا کے اندر وہ آ گئے جس کا لوگ انتظار کر رہے تھے. تو کہتے ہیں میں تھوڑا بیدار ہوا تو میرے مالک کو کہنے لگا پگڑی بھی ویسی باندھی ہے جیسے ہماری کتابوں میں لکھی ہے, داڑھی مبارک بھی ویسی ہے. بولے نا سبحان اللہ. سلمان فارسی کہتے ہیں یہ بات وہ کرتا رہا اور کہا نام وہ اپنا محمد بتاتے ہیں. کہتے ہیں یہ سننے کے بعد میری کیفیت غیر ہو گئی, میرے سے وہ گرپ کھل گئی اور میں دھڑام سے زمین پر گر گیا. اور گرنے کے ساتھ میں نے اپنے آقا کے اس چچا کے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ بھائی وہ کہاں پر ہے, کہاں پر ہے؟ تو کہتے یہ سننے کے ساتھ وہ میرا مالک جو تھا یہودی وہ ڈنڈا اٹھا کے مجھے مارنے لگا کہ تجھے اس سے کیا کرنا ہے. کہتے ہیں خیر کچھ بھی ہو, پتا تو مجھے پتا چل گیا تھا اور 3 علامتیں تو میرے پاس تھی. کہتے صبح کے وقت میں نے اپنے مالک سے چھٹی لی, جنگل میں گیا, قیمتی لکڑی میں نے توڑی, بازار میں بیچی, کچھ پیسے مل گئے تو وہ میں لے کر حضور کے پاس پہنچا اور سرکار جلوگر تھے. کہتے میں حضور کے پاس گیا اور سرکار کی خدمت میں قدموں کی طرف میں نے وہ پیسے رکھے اور حضور نے فرمایا یہ پیسے کیسے ہیں؟ کہ صدقے کے ہیں. آقا نے فرمایا صدقہ نہیں رہتے, یہ غریب بیٹھے ان کو دے دو. تو کہتے ایک علامت تو پوری ہو گئی. کہتے دوسرے دن بھی میں اپنے آقا سے میں نے ٹائم لیا, لکڑیاں میں نے قیمتی توڑی, اس کو مارکیٹ میں بیچی اور اس کے میں نے کچھ پیسے لے لیے, پیسے لے کر حضور کے پاس پہنچا اور سرکار جلوگر تھے اور میں نے حضور کی ہتھیلی پر وہ پیسے رکھے. آقا نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا حضور ہدیہ ہے. فرمایا چلو ٹھیک ہے, ہدیہ ہم قبول کرتے ہیں. کہتے ہیں 2 علامت ہو گئی, تیسری علامت تھی پشت کے اندر مہر نبوت کو دیکھنا. کہتے ایک دن میں حضور کے پاس گیا, میری چھٹی پہلے ہو گئی تھی, تو میں نے دیکھا کہ حضور جنت البقیع ذہن میں ہے, جب آپ سرکار سے حاضری دے کے باب البقیع سے جنت البقیع کی طرف آتے ہیں. کہتے ہیں حضور اپنے گھر سے جنت البقیع کی طرف جا رہے تھے, کسی شخص کا انتقال ہو گیا تھا. کہتے ہیں میں بھی پیچھے لگ گیا. جب میں گیا
जन्नतुल बकी में हम पहुंच गए, उन्होंने अपने साहबी को दफन कर दिया। दफन करने के बाद वो कब्र पर खड़े थे, तो कहते हैं सलमान फारसी, मैं लोगों को हटाता हुआ इस तरह बिल्कुल हुजूर के करीब आ गया। अल्लाह अकबर। कहते इतना करीब आया कि मेरा चेहरा जो था और मेरा जिस्म जो था वो हुजूर के जिस्म से आहिस्ता आहिस्ता लगता भी था। कहते बस हुजूर ने एक तो अमामे का शिमला था, एक हुजूर ने चादर डाली हुई थी। कहते मैं हुजूर के गिरबान मुबारक से झांक रहा था कि वो मोहर कहां है। तो कहते आका अलैहिस्सलाम ने इस बात को जान लिया, तो सरकार ने खुद चादर हटाई हाथ से और शिमला हटा दिया और बोला कुछ भी नहीं, जुबान से कुछ नहीं बोला। हदीस पाक में आता, हजरत सलमान फारसी कहते कि मैंने वो मोहर देख ली। कहते खुदा की कसम उस मोहर पर खत्म नबूवत लिखा हुआ था। कहते मेरी कैफियत गैर हुई और मुझे जैसे चक्कर नहीं आता कि जहां चला था कहां मंजिल मुझे मिल गई। कहते बस करीब था कि मेरा सर हुजूर के पुष्प मुबारक पर लगता, इतने में सरकार ने मेरी तरफ सीना किया और मेरे सीने पर हाथ रख के फरमाया, सलमान क्या कहना चाहते हो? सलमान क्या कहना चाहते हो? कहता मैं धाड़े मार कर रोने लगा। मैंने हुजूर के हाथ चूमे और हुजूर के हाथ पर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। कहते आका ने सीने से लगा दिया, फरमाया मैं वो भी जानता हूं कहां से आए कहां गए, सब मुझे पता है। कहते कुछ दिन गुजर गए, मुझे कहा कि जाओ अपने अपने मालिक के पास काम करते रहो। कहते मैं काम करता, शाम को छुट्टी लेकर हुजूर के पास आता। तो एक दिन मेरे हुजूर ने मेरे हाथ देखे तो मेरे हाथ कटे हुए थे, यानी जाहिर सी बात है खेती बाड़ी का काम करके। तो आका को बड़ा तरस आया। सरकार ने फरमाया सलमान कल सुबह जब अपने अमीर के पास जाएगा ना तो उसको कहना कि कितना तू पैसा लेगा ले ले और मुझे आजाद कर दे। वो कटे हुए हाथ और बिल्कुल उधड़े हुए हाथ को देखकर आका को रहम आया। फरमा अपने मालिक को कह दे मैं सारे पैसे दूंगा। आका ने फरमा मैं पैसे दूंगा और तुझे आजाद कराऊंगा। हजरत सलमान गए और यहूदी से कहा कि मैं आजाद होना चाहता हूं। उस वक्त होते थे। तो उसने कहा ठीक ऐसा करो कि 40 किलो सोना लाओ और 100 दरख्त लाओ खजूर के जो फल दे रहे हो। यानी इतना बड़ा मुतालबा, यानी बुग्ज में, वरना 1 किलो सोने में 100 गुलाम मिल जाए, लेकिन आपकी चिड़ में उसको पता चल गया कि जा रहा है। तो कहा 40 किलो सोना और 100 दरख्त जो खजूर देते हैं। सरकार के पास आके कहने लगे या रसूलल्लाह वो 100 दरख्त खजूर के लदे में मांग रहा है और 40 किलो सोना मांग रहा है। आका ने फरमाया जाओ उसको बोलो मंजूर है। देना किस वक्त है जरा ये बता। दिन तय हो गया। सरकार के पास एक औरत आई, क्योंकि औरतें सदका ज्यादा देती थी। सरकार के पास एक औरत की जानिब से एक अंडा नुमा सोना सदके में आया। सरकार ने वो अंडा उठाया जो सोना था लेकिन उसका साइज एग की तरह था। एक औरत ने अपने बच्चे के शिफा मिलने की वजह से सरकार की खिदमत में पेश किया कि हुजूर ये मेरा बच्चा सेहत पा गया है, तो ये सोने का यानी सोना है जो अंडे के मानिंद था, इतना बड़ा था, तो हुजूर इसको कबूल फरमाइए, किसी को दे दें और वो ज्यादा से ज्यादा आधा किलो के करीब का होगा। अब वो पड़ा हुआ था। सलमान फारसी आए, सरकार ने उठाया हाथ में दिया, फरमाया जाओ उस यहूदी को देकर आओ। वो कहने लगे हुजूर वो 40 किलो सोना ही आधा किलो ये कैसे चलेगा? आका ने फरमाया अच्छा ला दोबारा मेरे हाथ में दे। सरकार ने अपने हाथ में लिया और लेने के बाद हदीस शरीफ में आता सरकार ने अपने होठों पर रखकर उसको घुमाया। बोलो सुभान। फरमाया सलमान ये ले और जा। सलमान कहते रब्बे काबा की कसम जब मैं गया 40 किलो का वजन एक तरफ रखा गया, मैंने वो अंडा रखा था वो अंडा गालिब आ गया उसके ऊपर। वो अंडा गालिब आ गया। कह गए रह गए 100 दरख्त। तो आका ने अपनी मस्जिद में ऐलान फरमाया कि देखो ये सलमान तुम्हारा भाई है, ये फारसी है, इतने दूर दूर से घूमकर आया है, अब तुम ऐसा करो। सारे साहबा गरीब थे। फरमाया जो तुम छोटे छोटे पौधे ये शाख भी अगर खजूर की ला सको ना तो ले आओ, 100 चाहिए। तो हजरत उमर कहते मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, कोई साहबी छोटे छोटे जो प्लांट नुमा जो बिल्कुल छोटे छोटे पौधे थे खजूर के वो ले आए, कोई शाख ले आया। तो कहते 100 तकरीबन जमा हो गए और वो शाखें थी। सरकार ने सलमान फारसी और हजरत उमर को कहा कि जाओ जमीन तैयार करो। जमीन तैयार कीजिए, छोटे छोटे सुराख होल कर दिए गए जिसमें दरख्त लगाया जाएगा। सरकार के सहाबा पीछे, हजरत उमर भी थे। कहते मैं 10-10 पौधे अपने हाथ में उठाता और आगे चलता और सरकार एक एक दरख्त को उठाकर लगाते चले जाते, एक एक दरख्त को उठाकर लगाते चले जाते। कहते वो खजूर का दरख्त जो बरसों में फल देता है, कहते चंद महीने यानी साल के करीब गुजरे थे कि वो तनावर भी हो गया और खजूर से भर भी गया। सरकार ने कहा कि जाओ और उस यहूदी को बुलाओ, लेकिन पहले जाकर दरख्त को गिनो। कहते जब हम दरख्त को काउंट करने लगे ना तो वो 99 निकले। चाहिए थे 100,
سرکار نے فرمایا ہم نے تو 100 لگانے کا کہا تھا، 99 کیسے؟ فرمایا چلو. سرکار جب گئے تو صحابی نے کہا کہ حضور درخت 100 ہیں، ایک نہیں ہوگا، 99 اگ گئے، ایک نہیں ہوگا. سرکار قریب گئے، دیکھ کے فرمایا من غرس ھذہ، کس نے یہ کھجور کا درخت لگایا؟ تو حضرت عمر ڈر کے چلے گئے، حضور وہ آپ اتنا لگا رہے تھے، میں نے کہا اتنی محنت ہے تو میں نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر میں نے لگا دیا. تو جو حضرت عمر نے لگایا وہ نہیں ہوگا، لیکن اس میں بے توقری نہیں، کرامت ہے. وہ سڑا بھی نہیں، وہ سڑا بھی نہیں، یعنی اتنا کافی تھا عمر تیرے ہاتھ سے لگنے سے سڑا نہیں، یہ میرا فیض ہے، لیکن یہ درخت بنے گا جب اس کو مصطفیٰ کا ہاتھ لگے. تو میرے دوستو ٹھیک وہ درخت بھی تیار ہوا اور یہ 100 درخت کھجور سے لگے ہوئے سلمان فارسی کو دے دیے گئے، اور وہ ایک آدھا کلو کا انڈے نما جو سونا تھا وہ 40 کلو کے سونے کے مقابلے پر ہو گیا. تو یہ ہے کہ محمد ہمارے بڑی شان ہے.